جی امیر مقام صاحب، یہ جو سینٹ کی 11 سیٹوں پہ الیکشن بھی نہیں ہوا اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی کا چیف سیکرٹری بھی نہیں لگایا جا رہا، ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے، تو مرکز اور خیبر پختونخوا کی جو لڑائی ہے اس میں نقصان تو پورے پاکستان کا نہیں ہے؟ نہیں، میں سب سے پہلے عابد میر صاحب یہ جو سینٹ والے الیکشن پر بات کروں گا، اور یہ نقصان پورے پاکستان کے، صرف کے پی کے بھی نہیں ہے، یہ تعداد نہیں کہ 11 ممبر نہیں آئے، مگر ایک صوبہ فیڈریٹنگ یونٹ اگر سینٹ سے باہر ہو تو وہ پورا سینٹ انکمپلیٹ نظر آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ نمبر کی بھی نہیں ہے، اس کی ہے کہ پورا صوبہ اس میں شامل نہیں ہے، تو آپ اس کو ہاؤس آف فیڈریشن ہی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ اس کو وہی سینٹ کا مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی جو بات ہم نے سنی اسد قیصر صاحب کی اور دوسروں کی، اس کے اپنا ایک سٹانس ہے، مگر بات پورا فارمولہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہی فارمولہ مرکز میں مانتے ہیں، مرکز میں وہی لوگ جو ریزرو سیٹ پر ہو، تو آپ اپنا ایک ڈیبیٹ ہے کہ ریزرو سیٹس کیوں مل گئے، ان کو کیوں نہیں مل گئے، وہ تو ہماری یہاں ٹاک شو والی بات ہی نہیں، آئینی قانونی بات ہے۔ الیکشن کمیشن میں گئے، عدالتوں میں گئے، ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے فیصلے دیے۔ اگر ان فیصلوں کے تحت پنجاب میں ایک قانون ہے، بلوچستان سندھ میں ایک قانون ہے، اور یا اسلام آباد میں ایک قانون ہے، اور وہی لوگ آتے اونٹ بھی کاس کرتے اور حل بھی لیتے، اور یہ ہمارے بھائی بھی ساتھ ہوتے، اس کو دیکھتے اور ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے کے پی کے لیے کوئی نیا قانون کس طرح بنایا جائے، کوئی دوسرا آئین بنا دیا جائے، کوئی دوسرا قانون بنا دیا جائے کہ ان کو وہی سے آرڈر مل گیا کہ کے پی میں نہیں ماننا ہے، تو یہ تو کے پی کے عوام کے ساتھ بیزی آتی ہے اور پورے پاکستان کے ساتھ بیزی آتی ہے کہ جب ایک فیصلہ ہوا، الیکشن کمیشن نے دیا کہ آپ کو ریزرو سیٹس نہیں ملنے ہیں کیونکہ آپ پارٹی نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ آئے، دوسرے آئے، اس کی اپنی لیگل وجوہات، اس پر اگر جائے کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک قانونی راستہ تھا، یہ ہائی کورٹ میں گئے، پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف گئے کہ ہمیں یہاں سے ریلیف مل جائے۔ یہی پشاور ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے کوئی بندہ یا پنجاب سے ہو یا لاہور سے ہو یا کراچی سے ہو تو وہی آتے ریلیف لینے کے لیے، اور اس کو ملتا بھی ہے، ساری دنیا دیکھ رہے۔ تو اس ہائی کورٹ میں گئے، اس ہائی کورٹ نے بھی وہی ان کا جو موقف تھا اس کو مسترد کیا اور اس کو کلیئر کٹ آرڈر دیا کہ آپ 27 تاریخ کو بھی ہے اور اس کے بعد بھی کہ آپ کو ان لوگوں جو نوٹیفائی ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے جن کو نوٹیفائی کیا ہے، آپ کو اس سے اوتھ لینا ہے اور اس اوتھ کے بعد آپ کو انتخابات کرانے۔ تو ایک تعجب کی بات ہے کہ اسپیکر اس کو ماننا ہے، اور ہمارا چیف منسٹر جس نے آئین اور قانون کے تحت اوتھ لیا ہے، وہ آپ اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں، تو کس چیز کو مانیں گے، اور قانون اور آئین اور ملک کس طرح چلے گا؟ تو اسے کیا بحران آگے آ سکتے ہیں؟ سب کچھ آ سکتے ہیں کہ جب وہ نہیں مانتے، پوری گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے، اور یا یہ تو دوسری طرف بھی جا سکتے، تو دوسری طرف جاتے ہیں تو وہی گورنر راج بھی لگ سکتے ہیں، دوسری چیزیں بھی آ سکتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پورے ملک کا ہو رہا ہے اور پورے قوم کا ہو رہا ہے۔ جی ہمایوں مومن صاحب، یہ سینٹ کی جو 11 سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوا، تو کیا اس کی ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن پہ ڈالیں یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے حلف ہی نہیں ہونے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں امیر مقام صاحب کو کہ یہ فارم 47 کے تحت آئے ہوئے، ورنہ فارم 45 کے تحت یہ 11,500 ووٹوں سے ہار رہے تھے۔ سو کنگریچولیشن۔ اب آ جاتی بات، اب بات آ جاتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز۔ دیکھیں، الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ ریزرو سیٹس اکارڈنگ ٹو پروپورشن ملے گی۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جنہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے یا اس لحاظ سے اس کے بیسس پہ ملے گی، ٹھیک ہے، فیئر انف۔ جو پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا لفظ جب ہوتا ہے تو اس میں وہ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور جب وہ اوتھ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو 2018 میں جو فاٹا جب مرج ڈسٹرکٹس میں جب مرج ہو گیا تھا باقی سیٹل ڈسٹرکٹس میں، تو اس وقت وہاں پہ 3 ایسے آزاد کنٹیسٹنٹس تھے جنہوں نے مل کے ایک پارٹی بنائی تھی اور ان کے پاس کوئی لسٹ نہیں تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو ایک ریزرو سیٹ دے دی تھی،
ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارا جو مین کنٹینشن ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن نے یہ جو ایلوکیشن، دیکھیں فرض کرے آپ میں اور امیر مقام صاحب ہیں، آپ کے حصے میں 2 روٹیاں آئیں گی، ان حصے میں 2 روٹیاں آئیں گی اور 2 روٹیاں میرے حصے میں آنی چاہیے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو پروڈیوسر کہتے ہیں نہیں حامد میر صاحب کو 2 روٹیاں ملیں گی، ان کو بھی 2 روٹیاں، لیکن ہمایوں تمہاری 2 روٹیاں میں ان دونوں کے درمیان میں ڈیوائیڈ کر دوں گا. آپ کو یہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے، یہ ہماری، اور اس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے. اچھا اب ہم لوگوں نے جو الیکشن جو ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی آپ ان کے اوتھ لیں، تو سب سے پہلے اوتھ لیا جاتا ہے جب سیشن بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیشن تب بلایا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی بزنس ہو. اگر بزنس نہ ہو سیشن نہیں بلایا جا سکتا. سیشن بلانے کے 2 طریقے، یا گورنمنٹ بلائے اور یا پھر وہاں کے جو ممبرز ہیں وہ ریکوزیشن کریں. اچھا ممبر جب ریکوزیشن کریں گے ان کی منیمم تعداد ہے 1/4، وہ کریں گے تو ہوگی. ان کی 1/4 تعداد نہیں، یہ کر نہیں سکتے. اب رہ گئی گورنمنٹ کی بات، گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، وہ کیوں بلائے. تو لیگلی ہم ادھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہائی کورٹ کے ہم نے بالکل بات مانی ہے کہ جس دن سیشن بلائیں گے اس دن ہم ان سے اوتھ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسری کہ بھائی الیکشن کے لحاظ سے مجھے یہ بات بتائیں، جب پوری پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، کے پی کے کیوں ڈیلے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اوتھ نہیں لیا گیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پنجاب میں، کیا فیڈرل میں جو ریزرو سیٹس تھے ان کے اوتھ ہو گئی تھی کہ ادھر کے آپ لوگوں نے وہ سیشنز بلا لیے تھے اور وہاں پہ الیکشنز کروا لیے آپ نے وہ اسپیکر کے اور ان چیزیں کے، کیا ان کے ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. تو پھر وائی دس، مطلب یہ جو انہوں نے ابھی گورنر راج کے خطرے کا اظہار کیا ہے. دیکھیں انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے، جو کہ غلط کام ہے. یہ لوگ ایکچولی یہ پارٹی آئی کس وجہ سے تھی، بنی کس وجہ سے تھی؟ یہ بنی اس وجہ سے تھی کہ 1981 میں ایک شخص تو تھے، وہ ریلویز کے لحاظ سے کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور وہ ان کے اوپنر تھے، وہاں پہ 0 پہ آؤٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کسی چیز میں نہیں چل سکتے. تو ایک جنرل صاحب کو کہا تھا کہ یار ان کو کہیں اور نہیں چل سکتے تو ان کو آپ پالیٹکس میں لے لیں. اچھا آپ دوسری طرف چلے گئے. پلیز یہ دوسری طرف آگے اس کی بھی میں جواب دے سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میری اور فارم 47 اور 45. تو میں ڈاکٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شانگلہ کی وہی سیٹ ہے جو 2018 میں RTS بھی بیٹھ گیا. RTS بھی بیٹھ گئے، پھر بھی پی ملینورا میر مقام اور اس کا بھائی جیتا. 2013 میں اگر کے پی کے سے 1-2 سیٹ ملے پھر بھی ہم نے جیتے. 2015 میں اگر آپ کی گورنمنٹ تھی تو ڈسٹرکٹ ناظم کی پوری پارٹیاں شانگلہ کی ایک ساتھ ہو گئے، پھر بھی ہم نے ان کو شکست دی. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس نے مجھ پر کم از کم سب کے سامنے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. یہ 47 اور 45 تو ہم ان سے سن رہے یہ ہو گیا اور انہوں نے 2018 میں متعارف کرائے، اس ٹائم تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ بات تو اس کی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جو بھی بات ہے وہ سب کے سامنے. میں نے سواس سے الیکشن لڑا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور سوات سے الیکشن لڑا. سوات میں نے کیا نہیں کیا، کیا خدمت ان لوگوں کی نہیں کی، اس کے لیے کتنے دھماکے برداشت نہیں کیے، اس کے مشکل میں ساتھ نہیں رہا، کتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی، ہر ایک کام کیا ہے. اس کے باوجود میں سوات سے ہار گیا اور ان کا بندہ جیت گیا. میں تو اس طرح جرات کر لینی چاہیے، دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے. اس بندے ہم جد نام ہے اس سے پوچھے. میں نے خود اس کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیت گئے، مبارک ہو، بہت کوئی بات نہیں، ہم تو اسی ٹائپ کے لوگ ہیں. تو اسی ٹائپ کے چیزیں ابھی کے پی کے میں سارے 44 سیٹوں پر انتخابات ہوئے. حامد میر صاحب، یہ بہت دکھ کی بات ہے، 44 سیٹوں پر ہوئے اور 38 ان کو ملے. اگر آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی کرتا، اگر میں سوات سے صوبائی الیکشن کا لڑ رہا تھا، میں چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا اور اپنے پارٹی کا صدر ہوتا، اگر میں وہی کام میرے بس میں تھا اور کرتا میں، تو میں وہی سے جیت جاتا. تو میں سوات سے بھی آ رہا، اس کو بھی مبارکباد دی کہ آپ جیت گئے. اور سارے سیٹیں 92 سیٹیں ان کو پروونشل اسمبلی میں مل گئے، وہی آزاد لوگوں کو. اور 44 میں سے 38 مل گئے. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی آگے پیچھے کرتے تھے تو یہ 38 کس طرح ہے؟ تو یہ بات کم از کم نہیں کی. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کی، میں اس کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ہمارا ایک رشتہ بھی ہے احترام کا. دوسری بات اس نے وہی دلائل دیے. تو وہ دلائل تو کورٹ کی دلائل ہے کہ اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا. یہ بات اگر یہ کرتے تو ہم نے بھی وہی چیف منسٹر کے انتخابات کیے، اسی ٹائم یہ نئے ریزرو سیٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اور میرا بھائی لڑا اس کے
سی ایم کے خلاف، اسپیکر کے بھی کیے، ڈپٹی اسپیکر کے بھی کیے. جب یہ فیصلہ آیا الیکشن کمیشن سے آیا، پھر یہ ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ میں یہ باتیں جو میں اور ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ میرے اور اس کی باتیں نہیں، یہ تو عدالتوں کی بات ہے. عدالت میں جائے، کورٹ میں جائے، وہی بات کرے، اور انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ جو کچھ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کر دیا 100%، تو پھر تو اس کو ماننا چاہیے.